إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں ایک ایسی برائی پر گفتگو کرنے والا ہوں جو برائی ایک بوال بن چکی ہے، اتنی پھیل چکی ہے کہ شاید کوئی گھر باقی ہو جس گھر میں یہ برائی نہ ہو۔ یہ برائی فیشن بن چکی ہے، یہ برائی لوگوں کا کلچر بن چکا ہے۔ اس برائی کو ترقی کا نام دیا جاتا ہے، اور یہ چھوٹی برائی نہیں ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اس پر سیدھے جنت کے حرام ہونے کی دھمکی ہے۔ وہ برائی کیا ہے؟ وہ برائی ہے دیوثیت، عربی میں اس کو دیاثہ بولتے ہیں۔ تین لفظ یاد کریں، ایک غیرت، دوسرا تہمت، اور تیسرا لفظ ہے غفلت۔ تینوں کو پہلے سمجھیں۔ غیرت انسان کے اندر ایک ایسی سوچ، ایک ایسی فیلنگ جو اس کو خود برائیوں سے روکتی ہے اور اس کے قریبیوں میں کہیں کوئی برائی بے حیائی نہ آ جائے، اس کے لیے بھی اس کو ابھارتی ہے کہ روکو۔ اس کو غیرت کہتے ہیں۔ غیرت کی مثال امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الداء والدواء میں یوں دیا ہے۔ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے الگ مثال، کم پڑھے لکھے لوگوں کے لیے الگ مثال ہے۔ فرماتے ہیں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، غیرت انسان کے اندر، اس کے بدن میں قوت مدافعات کی طرح ہے، جس کو ہم کہتے ہیں امیون سسٹم کا، اس کی طرح ہے۔ اگر یہ امیون سسٹم کم پڑ جائے، کمزور پڑ جائے، تو بیماریاں اس کے اندر آ جاتی ہیں اور اس انسان کو بہت زیادہ کمزور، لاغر کر دیتی ہیں، یا تو پھر موت کے کگار پہ لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ بس اوقات آدمی مر بھی جاتا ہے۔ کہا یہ امیون سسٹم کی طرح ہے غیرت۔ ایک انسان، ایک مسلمان، اگر اس کے اندر غیرت نہیں ہے تو سمجھو اس کے دین کی پروٹیکشن کے لیے جو امیون سسٹم ہونا چاہیے وہ کمزور پڑ گیا، اور جس انسان کے اندر غیرت نہ ہو وہ کس طرح کا دیندار ہے۔ اور عام آدمی کے لیے مثال دیتے ہوئے کہا کسانوں، بھینس دیکھیے جس کے دو سینگ ہوتی ہے، وہ اپنے دو سینگ کے ذریعے سے اپنی حفاظت کرتی ہے، اپنے آل اولاد کی حفاظت کرتی ہے، اس کے لیے وہی پروٹیکشن ہے۔ اگر وہ سینگ اس کے پاس نہ ہو، یا وہ کمزور پڑ جائے، ٹوٹ جائے، ختم ہو جائے، تو بھینس اپنا دفاع نہیں کر سکتی ہے۔ عام آدمی اس کے ذریعے سے سمجھ جاتا ہے کہ ہاں کوئی چیز ہوتی ہے جو انسان کو پروٹیکٹ کرتی ہے۔ کہا اسی کا نام غیرت ہے۔ جس انسان کے اندر غیرت ہوتی ہے وہ برائیوں کے قریب نہیں جاتا، خاص طور سے بے حیائی اور فحش کی برائیاں جو ہیں وہ نہیں کرتا ہے، اور اپنے گھر والوں میں، اپنے پریوار میں، اپنی بیٹی میں، اپنی بیوی میں، اپنی بہن میں، اپنے ماتحت میں وہ برائی کبھی برداشت بھی نہیں کرتا ہے۔ ایک فرق میں بتا دوں، آپ دو لفظ سنتے ہوں گے، بے غیرت آدمی ہے، یہ دیوس آدمی ہے۔ کیا دونوں میں فرق ہے؟ اگر کوئی آدمی
خود برائی کر رہا ہے، خود زناکاری کر رہا ہے، مکاری کر رہا ہے، الل جلول باتیں بک رہا ہے، اور گندی باتیں اس کے منہ سے ہمیشہ نکلتی ہیں، فحش باتیں نکلتی ہیں، فحاشی میں ڈوبا ہوا ہے، سوشل میڈیا پہ ناچ رہا ہے، تھرک رہا ہے، تو عام اور آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ بے غیرت آدمی ہے۔ تو یہ بے غیرت ہے کہ خود کر رہا ہے۔ دیوس اس سے زیادہ خطرناک ہے، اور یہ وہ شخص ہوتا ہے جو اپنی بہن بیٹیوں کو سوشل میڈیا پہ نچوانا پسند کرتا ہے، جو برائیاں اپنے گھر میں دیکھتا ہے، اپنی بیٹی، اپنی بیوی، اپنے بہن میں، اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو یہ اس سے زیادہ ڈینجر آدمی ہے، اور یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ وہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، لیکن جب آپ کیٹیگرائز کریں گے تو یہ زیادہ بڑا حرام ہے۔ یہ ہے دیوس۔ تو میں نے کہا 3 لفظ یاد کریں: غیرت، ایک تہمت، اور ایک ہے غفلت۔ غیرت کیا ہوتی ہے میں نے بتا دیا۔ غیرت کی ایک لمٹ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے لمیٹڈ بنایا۔ شریعت ہمیں اور آپ کو سمجھ دے گی کہ آپ کو غیرت کتنے درجے میں رکھنی ہے، کتنے حد میں رکھنی ہے، کتنی لمٹ میں رکھنی ہے۔ یہی غیرت اگر لمٹ سے آگے چلی جائے، انلمیٹڈ ہو جائے، تو آدمی شکی بھی بن جاتا ہے، اور اپنے کسی گھر والے پر، اپنی ہی بیوی پر، اپنی ہی بیٹی پر، اپنی بہن پر وہ تہمت بھی لگا دیتا ہے۔ یعنی غیرت اگر حد سے زیادہ ہو جائے، لمٹ کراس کر جائے، تو آدمی تہمت لگا دیتا ہے، اور اگر یہی غیرت کم ہو جائے، اس کے اندر آدمی لاپرواہ ہو جائے، تو وہ غفلت کر بیٹھتا ہے۔ اسی غفلت کو دیوسیت کہا جاتا ہے۔ یہی دیوسیت کی ابتدا ہوتی ہے، یہیں سے انسان دیوس بننا شروع ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی، جس کے اوپر جنت کے حرام ہونے کی بات آپ کر رہے ہیں، وہ دیوس کون آدمی ہے، اس کی ڈیفینیشن فرمائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الدیوس الذی یقر فی اہلہ الخبث والخبث۔ دیوس وہ آدمی ہے جو اپنے اہل و عیال میں، خاص طور سے اپنی بیٹی، اپنی بیوی اور اپنی بہن میں، اپنے ماتحت کے لوگوں میں برائیوں کو دیکھے اور خاموش ہو جائے، برداشت کر لے جائے۔ یہاں برداشت کرنا حرام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے پریوار میں برائیاں ہیں، وہ برائیاں خاص طور سے جو چال چلن، کردار اور کریکٹر کے معاملے میں ہوتی ہیں، جو حیا اور شرم کے معاملے میں ہوتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میری بیوی ایسی ہے، جانتا ہے کہ میری بیٹی ایسی ہے، جانتا ہے کہ میری بہن میرے گھر میں جو ایسی ہے، اس کے باوجود وہ کچھ نہیں ایکشن لے رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہی دیوس یقر فی اہلہ، وہ اپنے گھر میں برائیوں کو جگہ دے رہا ہے۔ مطلب یہ ہوا لا یغار ولا یمنع، نہ تو اسے غیرت آتی ہے کہ میری بیوی ایسا کرے، میری بیٹی ایسا کرے، میری بہن ایسا کرے، اور نہ ہی منع کرتا ہے۔ دراصل دیوس کی میننگ ہی ہوتی ہے داس الشیء دیسا ای لان وسہلا، عربی کی لفظ ہے، مطلب ہوتا ہے کہ دیوس آدمی نرم ہوتا ہے اور بہت آسان ہوتا ہے۔ نرمی اور آسانی اچھی چیز ہے، لیکن میں نے کہا لمٹ سے نیچے جب آ جاؤ گے آپ اسلام نے جس کو کہا یہ گناہ ہے، اسلام نے جہاں کہا یہاں پردہ کرنا ہے، اسلام نے کہا یہاں پر آپ کو یہ پروٹوکول لے کے چلنا اپنے گھر اور پریوار کے لیے، آپ وہاں پر اگر نرم پڑ گئے، وہاں پر آپ آسان ہو گئے اور آپ نے اسلام کی تعلیمات کی دھجیاں اڑا دی، ہمارے نبی فرماتے ہیں آپ کی یہ نرمی آپ کو بے غیرت بنا دے گی، آپ کو دیوس بنا دے گی، جنت کو حرام کر دیا جائے گا۔ تو دیوس کے اندر یہ 2 کوالٹی ہوتی ہے۔ جب اسے اگر کوئی سمجھانے والا سمجھائے یا خود وہ قرآن پڑھے تو کہے گا کیا میں ظالم بن جاؤں، اب میں اپنی بہن بیٹیوں کو یہ بھی نہ کرنے دوں؟ اور اگر عورتیں سن لیں جو ماڈرن قسم کی ہے تو مولوی کو گالی دیں گی، یہ کون سی تعلیم ہے، یہ تو ہمارے ساتھ سختی ہے۔ اسلام سختی کی بات نہیں کر رہا، اسلام کہہ رہا ہے کہ مڈل میں آؤ۔ اسلام کہہ رہا ہے کہ جو تمہارا حق تمہارے پروٹیکشن کے لیے ہے اس حق کو اپناؤ، اور اسلام نے دیا ہے، وہ نبی پاک نے دیا ہے، وہ قرآن نے دیا ہے، وہ اللہ نے دیا ہے۔ یہاں پر وہ نرمی اور وہ آسانی انسان کو دیوس بنا دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جا رہا ہے اللہ کے نبی دیوس کون ہے؟ اللہ کے نبی دوسری ڈیفینیشن فرماتے ہوئے فرما رہے ہیں الذی لا یبالی من دخل علی اہلہ، ایسا آدمی دیوس کہلائے گا کہ جس کے پریوار میں کون مرد آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کس کے گھر میں انٹری ہو رہی ہے، کون نکل رہا ہے، کون فون کر رہا ہے، کون بات کر رہا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ اس کی بیوی کے پاس کس مرد کا اجنبی کا فون آ رہا ہے، اس کی بیٹی کے پاس کس کا فون آ رہا ہے، اور اس کی بہن کے پاس کس کا فون آ رہا ہے، اس کو پرواہ ہی نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہی وہ دیوس ہے جس پر اللہ تعالیٰ جنت کو حرام کر دے گا۔ امام بیہقی کی ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوسیت کی ڈیفینیشن کرتے ہوئے فرمایا کہ دیوس وہ آدمی ہے الذی ییسر لأہلہ السوء، وہ باپ دیوس ہے، وہ بھائی دیوس ہے، وہ شوہر دیوس ہے جو برائیوں کا انتظام اپنے گھر میں کرتا ہے۔
برائیوں کو آسان کر دیتا اپنے گھر کی عورتوں کے لیے. آج ہم سوچیں ہمارے گھر میں وہ کون کون سی چیزیں جس سے برائیاں آسان ہو گئی ہیں. اگر آپ 50 سال پہلے جائیں, ہمارے گھر کی عورتیں بغیر ہماری پرمیشن کے بلکہ ہمت ہی نہیں کر سکتی تھی کہ وہ جا کر تھیٹر کے اندر مووی دیکھ لیں. ہم نے گھر کے اندر انتظام کر دیا, وہ ہماری گھر کی عورتیں وہ ساری چیزیں دیکھ رہی ہیں. اللہ کے نبی کی اس تعریف کے مطابق, اللہ کے نبی کی اس ڈیفینیشن کے مطابق وہ مرد دیوس نکل گیا جس نے اپنے گھر میں برائیوں کو آسان کر دیا. بہت سنبھل کے دنیا کی نعمتوں کو استعمال کرنا ہے. انسٹرکشن پوری کلیئر ہونی چاہیے, یہ ذمہ داری ہے. لوگوں نے فرق بتایا ہے کہ ایک زناکار مرد اور ایک دیوس, دونوں میں کیا فرق ہے. کہا زناکار وہ ہے جو خود شہوت پسند ہے, اس کے اندر کی بھڑک ہے, وہ زنا کرے گا. لیکن دیوس اس سے زیادہ خطرناک ہے. کیوں؟ وہ دوسروں کو زنا کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے, اور خاص طور سے اپنے ہی پریوار کو بے حیائی میں دیکھنا چاہتا ہے. اس پہ راضی ہو جاتا ہے, پرمیشن دیتا ہے, کچھ ایکشن نہیں لیتا ہے. تو یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے. دیوسیت بہت خطرناک چیز ہے. آپ اندازہ کریں, قرآن کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو دنیا اور آخرت کی عذاب کی دھمکی دی ہے جو بے حیائی کو پسند کرتا ہے. صرف پسند کرتا نہیں, کرنے والا تو ہے مجرم. جو پسند کرتا ہے, یعنی کسی کو ناچتے ہوئے دیکھ رہا, لائک کر دیا. کسی کو گاتے ہوئے دیکھ رہا, لائک کر دیا. کسی کو برہنہ دیکھا, کم کپڑے میں دیکھا, اس کے نشے افراز ظاہر ہو رہا ہے, لائک کر دیا, پسند کر رہا ہے, شیئر کر دیا, اسٹیٹس پہ لگا دیا, ٹویٹر پہ لگا دیا, فیس بک پہ ڈال دیا, اس کو آگے بڑھا دیا, مزے لے رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ عذاب ملے گا. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون. بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ برائیاں مسلمانوں کے اندر پھیلیں, اب پسند کر کے اپنے گھر میں بیٹھے رہیں, دل میں تمنا ہے کہ برائی پھیل جائے تب بھی مجرم, اور اس کے لیے ایکشن بھی کر رہے ہیں, یعنی کہ اسٹیٹس لگا رہے ہیں, اسٹوریز لگا رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں, یا ان کے گھر کے اندر یہ برائیاں ہو رہی ہیں, نہیں روک رہے ہیں, وہ بھی اس کے مجرم. اللہ نے فرمایا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ, اس کے ایسے شخص کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. جو پسند صرف کرے, لائک کرے, اس کو یہ عذاب ہے. اور جو اپنے ہی پریوار میں اس برائی کو دیکھنا چاہتا ہو یا پرمیٹڈ ہو اس کے گھر میں, وہ ایکشن نہیں لے رہا ہے, وہ کتنا خطرناک ہوگا آپ اندازہ کریں. اوروں میں, پورے سماج اور سوسائٹی میں اگر آپ پسند کرتے ہیں تو مجرم ہیں, اپنے گھر میں اپنے پریوار میں اس کو اگر آپ نے پرمیشن دے رکھی ہے تو کتنے بڑے مجرم ہیں. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتا ہے, ہمیں اور آپ کو نہیں پتا ہے. دیوسیت بہت خطرناک بیماری ہے. یہ کیا ہے میں بتاؤں. آج کے معاشرے میں دیوسیت کہاں کہاں ہے. اس لیے میں نے شروع میں کہا کہ شاید کوئی گھر اس سے بچا ہو. اللہ ہم سب کو بچائے. یقین مانے مرد ہونا اس چیپٹر میں بہت مشکل نظر آ رہا ہے. بہت مشکل ہے گھر کا مرد ہونا, ذمہ دار ہونا. بہت مشکل ہے کسی عورت کا شوہر ہونا. بہت مشکل ہے کسی بیٹی کا باپ بننا اور کسی بہن کا بھائی بننا, وہ بھی ذمہ دار. اس چیپٹر کو پڑھیں گے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اللہ کے سامنے جواب سب کو دینا ہے. بہن, بیٹی, بیوی برائی کرے پکڑا جائے گا مرد. سماج کو دیکھیے. آج ہمارے یہاں شادی کا جب سسٹم شروع ہوا, لڑکی اور لڑکے ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے آئے. منگنی کے نام پر ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے لڑکی اور لڑکے کو ایک کمرے میں الگ چھوڑ دیا گیا. وہاں پر تیسرا کوئی پرسن نہیں. یہ دیوسیت ہے. لڑکی کا باپ دیوس, لڑکے کا باپ دیوس, دونوں اس کبیرہ گناہ کے مجرم بن گئے. وہ ابھی میاں بیوی نہیں بنے ہیں, لیکن ان کو ایک کمرے میں اکیلے میں چھوڑ دینا یہ دیوسیت ہے. جب یہ دیوسیت ہے, ذرا اندازہ کرو, ابھی نکاح نہیں ہوا, ابھی منگنی ہوئی ہے, ابھی آپ کا ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ طے ہوا ہے, بات کرنا کتنا بڑا جرم ہوگا. جب ایک کمرے میں اکیلے ہونا دیوسیت ہے, پھر اس کے بعد باپ کو بھی پتا میری بیٹی بات کرتی ہے کس سے, اپنے ہونے والے شوہر سے, میرے داماد سے. مائیں اس معاملے میں مجرم ہے, اپنی بیٹیوں کو بات کرواتی ہیں, چاہے وہ ماں بیٹی کی ہو چاہے وہ بیٹے کی ماں ہو, دونوں دیوس ہیں. یہ ہے دیوسیت. دیوسیت یہ بھی ہے, شادی کا ماحول سج گیا, اب عورتوں کو میک اپ کرنے کی ضرورت ہے. عورتوں کو میک اپ کرنے والا مرد ہے, ان کے بالوں کو سنبھالنے والا مرد ہے, جس کو میک اپ آرٹسٹ کہتے ہیں. یہ بھی دیوسیت ہے کہ آپ اجنبی مردوں سے میک اپ کروا رہی ہیں. میک اپ میں کیا جائز ہے ناجائز ہے وہ الگ چیپٹر ہے کہ اس میں کہاں تک لمٹ ہے, کہاں سے عورتیں لمٹ سے آگے چلی جاتی ہیں, لیکن اس میں بھی مرد اگر میک اپ کر رہا ہے یہ بھی دیوسیت ہے. شوہر کو پتا ہے میری بیوی کہاں جا رہی ہے میک اپ کرانے, میری بیٹی اور میری بہن کہاں جا رہی ہے, معلوم ہے, دیوسیت ہے یہ.
شادی کا منڈپ سجا دیا گیا. مسلمان آدمی کہتا ہے نہیں نہیں, ہمارے اس شادی کے سسٹم میں مرد عورت ایک ساتھ نہیں ہو سکتے, بڑی اچھی بات ہے. عورتوں کا انتظام الگ کر دیا گیا, مردوں کا انتظام الگ کر دیا گیا, بڑی اچھی بات ہے. لیکن ہاں بھول گیا, پورے دین میں داخل نہ ہونے کا نتیجہ یہ ہوا ایک کیمرہ مین کو پیسے دے کر کرائے پہ بلایا ہوا ہے کہ ویڈیو بنانا. اب وہ مردوں کی مجلس میں کم, عورتوں کی مجلس میں جا رہا ہے, اس کی بیٹی, اس کی بیوی اور اس کی بہن اور دیگر رشتہ داروں کی ویڈیو وہ کیمرہ مین اس میں گھس گھس کے بنوا رہا ہے. میرے بھائیوں, یہ بھی دیوسیت ہے, یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. کس نے بلایا, کس نے پیسے دے کے اس کو بلایا؟ ہم نے بلایا, پیسہ ہمارا گیا, پیسہ دے کر کبیرہ گناہ خریدا جا رہا ہے. یہ بھی دیوسیت ہے. کیا ضرورت اس ویڈیو کی؟ کیا ضرورت اس ویڈیو کی؟ کوئی ضرورت نہیں. کیا مجال ہے کوئی دوسرا اجنبی گھس جائے, ہاتھ پیر توڑوا کے آئے گا؟ کیمرے مین کو پیسے دیے گئے, ہم نے دیا ہے بھائی, ہم نے بلایا, اچھے سے بنانا. عورتوں کا کھانا حرام ہو جائے, کوئی پردے والی عورت جائے بھی تو کیسے جائے وہاں پر؟ کیا پتا کب کس کے کیمرے میں آ جائے. کوئی اگر اس میں 2-4-10% عورتیں پردہ بھی کرنا چاہے نہیں کر پائیں گی. لیکن ماحول کیا ہے کہ یہ پردے والی شادی ہے, کیونکہ مردوں کا الگ, عورتوں وہ تو اور برا حال وہاں ہوتا ہے جہاں مرد عورت ایک ساتھ کھاتے ہیں, اس کی تو بات ہی چھوڑیے. یہ بھی دیوسیت ہے. کیمرے مین کو ہم نے بلایا, ہماری گھر کی عورتوں جس کو دنیا نے کبھی نہیں دیکھا کیمرہ مین دیکھ رہا ہے. کیا بے غیرتی ہے. جو آدمی پیسے خرچ کر کے مہر ادا بھی کیا ہے, ابھی وہ اپنے کمرے میں اپنی بیوی کو نہیں لے جا پایا, کیمرہ مین پہلے ہی اس کو پوز لے کے فوٹو کھینچ رہا ہے, اور پیسے ہم نے دیے. یہ بے وقوفی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ بھی دیوسیت. دیوسیت یہ بھی ہے کہ شادی ہو گئی, شادی ہونے کے بعد جو رازدارانہ گفتگو میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے یا جو کام ہوتے ہیں اس کو اپنے دوستوں یا سہیلیوں کی مجلس میں بیان کرنا, اس کے مزے لینا, یہ بھی دیوسیت ہے. اس پر تو ہمارے نبی کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو بہت ناپسند کرتا ہے, بلکہ لوگوں میں وہ بدترین آدمی ہے جو رات کو اپنی بیوی یا عورت اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزارے, صبح ہو کر اپنے دوستوں یا اپنے سہیلیوں کی مجلس میں وہ ساری باتیں بتانے لگے جو میاں بیوی کی خاص باتیں ہوتی ہیں. یہ بھی دیوسیت. اور یقین سے جان لیجئے, کان کھول کر سن لیجئے, دیوسیت جو قرآن کی آیت سے ثابت ہے, علماء کرام کے اتفاق کے ساتھ, یہ بھی دیوسیت ہے کسی بدچلن عورت سے شادی کرو. جس عورت کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ لڑکی بدچلن ہے, بدکردار ہے, زناکار ہے, اس کے باوجود بغیر توبہ کے, اس لڑکی نے توبہ نہیں کیا, اس سے نکاح کرنا علماء کے اتفاق کے ساتھ یہ دیوسیت ہے. کوئی اختلاف اس میں اندر, کوئی مسلک کا اختلاف نہیں ہے. ہاں اگر لڑکی نے توبہ کر لیا ہے تو نکاح ہو سکتا ہے, ورنہ قرآن نے حرام قرار دیا. سورہ نور پڑھیں, الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک وحرم ذلك على المؤمنین. مومنوں پر حرام ہے یہ بغیر توبہ کے کسی بدکردار چاہے لڑکا ہو یا بدکردار کوئی لڑکی ہو, اگر توبہ نہیں کیا تو اس سے نکاح حرام ہے. پاک باز لڑکی کو, پاک باز لڑکے کو نکاح نہیں کر سکتے آپ. یہ بھی دیوسیت ہے. ہاں شادی ہو گئی, اب بیوی آ گئی, شوہر کو پتا ہے کہ میری بیوی بدچلن ہو گئی ہے, معلوم ہے کہ میری بیوی بدکردار ہے, کسی اور سے اس کا تعلق ہے, مجبوری تمہاری کوئی بھی ہو, کچھ بھی ہو, اگر جانکاری کے بعد بھی طلاق نہیں دیا, دیوسیت کا گناہ آپ کو برابر ملتا رہے گا. معاملہ آسان نہیں ہے. شوہر کو اگر معلوم ہے کہ میری بیوی بدچلن ہے, اسلام کہتا ہے کہ تمہیں یقین ہے, گواہ نہیں لا سکتے, طلاق دو. نہیں, ہم طلاق نہیں دینا چاہتے, ہمارا گھر اجڑ جائے گا, آخرت اجڑ جائے گی, گناہ اتنے لگ جائیں گے. دیوسیت کبیرہ گناہ ہے, آسان بات نہیں ہے. کیسے آدمی برداشت کرتا ہے کہ جانتا بھی ہے, شک کی بنیاد پہ نہیں, تہمت کی بنیاد پہ نہیں, شکی نہیں بننا ہے, تہمت نہیں لگانا ہے. میں نے کہا وہ غیرت لمیٹڈ ہونی چاہیے, ورنہ آدمی تہمت والا ہو سکتا ہے, شک والا ہو سکتا ہے, لیکن یقین سے معلوم ہو جائے. ہمارے یہاں سسٹم نہیں ہے کہ کسی کو آپ سنسار کروا دیں گے, نہیں, وہ تو اسلامی جہاں کنٹریز ہے جہاں اسلامی لا نافذ ہے, لیکن طلاق تو دیا جا سکتا ہے. آدمی جانتا ہے کہ میری بیوی ایسی ہے, رکھے ہوئے ہے, اسلام کہتا ہے وہ گنہگار ہے. آج کتنے ایسے سماج میں ہیں آپ دیکھیے, ایکسٹرا میریٹل افیئر مردوں سے زیادہ عورتوں کے ہیں, مردوں سے زیادہ عورتوں کے ایکسٹرا میریٹل افیئر ہیں. یہ سروے بتاتا ہے. مرد جانتا بھی ہے لیکن کما نہیں پاتا, برداشت کر رہا ہے. یہ برداشت کرنا حرام ہے. کمزور ہے, برداشت کر رہا ہے, یہ برداشت کرنا حرام ہے. بچوں کا منہ دیکھ رہا, برداشت کر رہا, برداشت کرنا حرام ہے. اسلام اس کو برداشت نہیں کر سکتا کہ ایک بیوی اپنے شوہر کی نہ ہو کر کسی اور کی ہو جائے. اسلام اس کو برداشت نہیں کر سکتا. یہ دیوسیت ہے. دیوسیت یہ بھی ہے
کہ میں گھر کا ذمہ دار، میرے گھر میں میرے ماتحتی میں میری بیوی، میری بیٹی، میری بہن یا اور بھی عورتیں رہ رہی ہیں جو میری ذمہ داری میں ہیں، وہ ایسا کپڑا پہن کے نکلے، میں جانتا ہوں سماج کو کہ یہ کپڑا اچھے گھرانے کی عورتوں کا کپڑا نہیں، یہ سطر کو چھپانے والا کپڑا نہیں، یہ بے پردگی والا کپڑا ہے، لیکن میں ذمہ دار ہوں، نو ایکشن جانتا ہوں، اس کے باوجود فیشن کے نام پہ ہم نے اجازت دے دی۔ اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق ایسا مرد دیوس ہے، ایسا شوہر، ایسا بھائی، ایسا باپ دیوس ہے جو اپنے گھر کی، اپنے پریوار کی عورتوں کو ایسا لباس پہنائے جس سے سطر پوری طرح سے نہ ڈھکے۔ جاؤ شادیوں میں جاؤ، کوئی بات نہیں، فیشن ہے، دیوس آدمیوں۔ کیا آسان ہے اسلام پہ چلنا؟ گناہ کون کرے گا؟ فیشن پہ کون عمل کرے گا؟ نخرے کون کرے؟ گناہ کون پائے گا؟ پیسے بھی دو گناہ پاؤ، پیسے بھی لگاؤ گناہ پاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ کپڑے کے معاملے میں بھی اگر ساتر لباس ہمارے گھر کی عورتیں نہیں پہنتی ہیں تو مرد اللہ کے یہاں پکڑا جائے گا، گناہ ان کو ملے گا، ان کو الگ سزائیں ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، ایسی عورت جو میک اپ کے بعد اپنے سر کے اوپر ایسے جوڑے باندھے، اپنے ایسے جوڑے باندھے جو جوڑے اونٹ کے کوہان کی طرح ہو، نبی کریم فرماتے ہیں ایسی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ یہ عام ہے، آج دیکھیے آپ، عام برائی ہے یہ۔ میک اپ کے بعد جوڑے ایسے باندھے جا رہے ہیں اور پھر لپیٹ دیے جا رہے ہیں، وہ فیشن ہے بھائی، فیشن ہے، لیکن اسلام کہتا ہے حرام ہے، جنت کی خوشبو ایسی عورت پہ حرام ہے۔ عورت بے پردگی اگر کر رہی ہے اس کو جو گناہ ملنا ہے ملے گا، لیکن باپ، بیٹا اور شوہر اس کو پرمیشن دے رہا ہے۔ پرمیشن دینے کا مطلب یہ نہیں کہ مجھ سے کہہ دے کوئی بات نہیں پہنو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، وہ روک نہیں رہا ہے، منع نہیں کر رہا ہے، وہ اپنے مرد ہونے کا حق نہیں ادا کر رہا ہے، وہ دیوس ہے، اس کو الگ سے گناہ ملے گا، کبیرہ گناہ، کہ تم نے برداشت کیسے کیا اس کو۔ دنیا کو نہ دیکھے، دنیا آپ کو کٹر پنتھی کہے گی، نہیں، یہ کٹر پنتھی نہیں ہے، یہ ایک آدمی کو سکھایا جا رہا ہے اسلام سے کہ اے لوگوں، تمہاری دنیا چھن جائے لیکن تمہاری عورتوں کی عزت و آبرو نہیں چھننی چاہیے۔ تمہارے گھر کی بیٹیاں، تمہارے گھر کی بہو، تمہاری بیویاں، تمہاری بہنیں یہ عام عورتیں نہیں ہیں، یہ ملکہ ہیں، یہ شہنشاہوں کی بیویوں کی طرح ہے، یہ بادشاہوں کے گھرانے کی طرح ہے، یہ عام عورتیں نہیں ہیں کہ ہر کوئی اس کو دیکھ لے، ہر کوئی ان کی زینت کے دیدار کر لے۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اسلام یہی چاہتا ہے، اس کے لیے سارے قانون بنا رہا ہے۔ دیوس وہ بھی شخص ہے جو یہ جانتا ہے کہ میری بیوی سے فلاں فلاں اجنبی آدمی مذاق بھی کرتے ہیں، تفریح بھی کرتے ہیں، ہاں مذاق اور تفریح بھی چل رہی ہے، شوہر کو پتا ہے پھر بھی خوش ہے، خاموش ہے، راضی ہے، پرمیشن اس کی طرف سے ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اب چاہے اس کا سگا بھائی یعنی اس عورت کا دیور ہو یا کوئی اجنبی ہو، چاہے کزن ہو، کچھ بھی ہو، اگر وہ اجنبی اسلام کے قاعدے کے حساب سے اور اس عورت سے، اس کی بیوی سے یا اس کی بیٹی سے یا اس کی بہن سے وہ تفریح کر رہا ہے، مذاق کر رہا ہے، ہنسی کر رہا ہے، اور بسا اوقات ان کی گاڑیوں میں بیٹھ کر بھی آدمی بھیج رہا ہے، بسا اوقات اتنی بے حیائی ماحول میں ہے کہ ساتھ میں ناچ بھی رہے ہیں، ڈانس بھی کر رہے ہیں، آدمی کھڑے ہو کے ویڈیو بنا رہا ہے، اس کی بیٹی کسی اور کے ساتھ ناچ رہی ہے، اس کی بیوی کسی اور کے ساتھ رقص کر رہی ہے، بہن کسی اور کے ساتھ کر رہی ہے، سب کچھ برداشت۔ یہ اسلام میں دیوسیت، ایسا کرنے والا شخص دیوس ہے، گنہگار ہے، کبیرہ گناہ کر رہا ہے۔ کہیں ایسی محفل لگی ہے جہاں جو محفل کا انعقاد ہی حرام کام پہ ہوا ہے، وہاں مرد عورت سب ایک ساتھ اکٹھے ہیں، وہاں اپنے گھر کی عورتوں کو جانے کی پرمیشن دینا، یہ دیوسیت ہے۔ آپ کو ایسے بہت ملیں گے جو مسجدوں کی پہچان بنے ہیں، جو نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، حج کر چکے ہیں، لیکن گھر کی عورتوں پہ کنٹرول نہیں ہے۔ یہ جناب عالی عشاء کی نماز پڑھنے چلے آئے، گھر کی عورتیں بازاروں کی زینت بنی ہے، گھر کی عورتیں میرج ہال کی زینت بنی ہے، اور کچھ تو ایسے گھر کی عورتیں ہیں جو ویکنڈ کے نام پر تھیٹر میں بھی جا کر اپنے گھر کے مردوں کے ساتھ اور مردوں کے ساتھ مزے کر رہی ہیں۔ یہ سب دیوسیت ہے، یہ سب اسی کیٹیگری میں آئے گا۔ دیوسیت کیا کیا چیزیں ہیں؟ دیوسیت یہ بھی ہے کہ باپ کو پتا ہے، شوہر کو پتا ہے، بھائی کو پتا ہے کہ میری بیٹی، میری بہن، میری بیوی، ان لوگوں کو، یہ رشتہ داروں کے بارے میں ان تمام لوگوں کو پتا ہے کہ یہ لوگ ویڈیوز دیکھتی ہیں، گندی ویڈیوز دیکھتی ہیں، یہ لوگ مووی دیکھتی ہیں، یہ لوگ سانگ سننے کی شوقین ہیں، باپ کو پتا، بھائی کو پتا، اللہ کی قسم ہے یہ سارے کے سارے لوگ دیوس کی کیٹیگری میں آئیں گے۔ بہت مشکل ہے بچنا، بہت مشکل ہے بچنا، کوشش تو کرنی پڑے گی۔ بیوی اپنی موبائل میں کچھ دیکھے، شوہر گنہگار ہو رہا ہے، اس کو معلوم نہیں، معلوم ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، نہیں پتا بیوی چپکی چہرے کر رہی ہے، بیٹی چپکے سے کر رہی ہے، بہن چپکے سے سب کام کر رہے، نہیں معلوم، کوئی بات نہیں، لیکن معلوم ہو جانے کے بعد آپ نو ایکشن، اسلام کہتا ہے دیوس، یہ پرمیشن تمہاری طرف سے نہیں ہونا چاہیے۔ سمجھاؤ اپنے گھر کی پریوار کی عورتوں کو، اگر وہ سوشل میڈیا پہ ہیں، ان کے موبائل ہاتھ میں ملٹی میڈیا موبائل ہے تو غلط چیزیں نہیں دیکھ سکتی، وہ سانگ سننے کی شوقین نہیں ہو سکتی۔
کیا مجال ہے کہ کسی شوہر کو پتا ہو کہ میری بیوی ایسی حرکتیں کر رہی ہو، بولتا نہ ہو؟ باپ کو معلوم ہے کہ میری بیٹی کیا کیا دیکھ رہی ہے، پھر بھی کوئی بات نہیں، چل رہا ہے، زمانہ ہے ایسا، دیوس ہے ایسا آدمی۔ بہن ہے، شادی سے پہلے گھر میں ہے تو ظاہر سی بات ہے بھائی کی ذمہ داری میں ہے، اس کی بھی ذمہ داری ہے، لیکن شادی کے بعد کسی اور کے گھر چلی گئی تو اس کی ذمہ داری ختم ہو گیا، اب اس کا شوہر پکڑا جائے گا، لیکن اگر اس کو معلوم ہو جائے تو ایک بار سمجھا دے گا، فریضہ ہے اس کا، یہ حرکتیں نہیں ہونی چاہیے۔ دیوسیت کیا کیا آج ہمارے سماج میں ہے میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں۔ دیوسیت یہ بھی ہے کہ کسی آدمی کے گھر کی پریوار کی عورتیں بغیر محرم کے سفر کرنے کے لیے نکل جائیں، خاص طور سے پکنک پہ نکل رہی ہیں، پارٹیز میں جا رہی ہیں، یا پھر اپنے آفس کے بوائز کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ، کسی اور کے ساتھ، یہ سب اجنبی لوگ ہیں، ان کے ساتھ سفر پہ جا رہی ہیں، گھر کے لوگوں نے اجازت دے دی، یہ بھی دیوسیت کا کام ہے۔ محرم کا ہونا ضروری ہے۔ دیوسیت یہ بھی ہے کہ ہمارے پریوار کی عورتیں اجنبی مردوں کے ساتھ الگ ہو رہی ہیں، خلوت میں ہو رہی ہیں، اکیلے ہو رہی ہیں۔ علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر تم گھر کے اندر موجود ہو، تمہارے بس کی بات ہے، تو تمہاری بیوی ڈاکٹر کے پاس بھی بغیر تمہارے نہیں جانی چاہیے، تم لے کر جاؤ، یہ تمہاری عزت و آبرو کی بات ہے، وقت نکالو اور اپنی بیوی کو بھی ہو تم ہاسپٹل لے جانا ہو، ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہو تو لے کے جاؤ۔ اگر تمہاری بیوی کہیں کام کر رہی ہے، اسلام عورتوں کو کام کرنے سے نہیں روکتا، لیکن اسلام یہ شرط لگاتا ہے مردوں کے ساتھ مل کر ایک کمرے میں آس پاس کرسیاں لگا کر بیٹھ کر، جیسے آفس میں ہوتا نہیں کرنا ہے، اکیلے ایک مرد کے ساتھ رہ کر نہیں کرنا ہے۔ اسلام یہ ساری شرطیں لگاتا ہے، ان شرطوں کے مطابق پردے میں رہتے ہوئے اگر کوئی عورت کام کرنا چاہتی ہے آزاد کر سکتی ہے، اجازت ہے، لیکن یہ شرطیں لاگو ہوں گی۔ اسلام کہتا ہے کہ وہ باپ دیوس ہے جس باپ کو معلوم ہے کہ میری بیٹی تصویریں کھینچ کر سوشل میڈیا پہ ڈال رہی ہے، میری بیٹی ریلز بنا کر انسٹاگرام پر، واٹس ایپ پر، فیس بک پر ڈال رہی ہے، باپ کو معلوم ہے کچھ فرق نہیں پڑ رہا ہے، بھائی کو معلوم ہے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، شوہر کو معلوم ہے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، اور آج کے زمانے میں جب اس سے ریونیو بھی آنے لگا، پیسے بھی آنے لگے، تو نہ جانے کتنے ایسے بے غیرت مرد ہیں جن کا گھر انہی بہن بیٹیوں کے تھرکنے سے چل رہا ہے اور خاموش ہیں۔ کیوں؟ پیسہ مل رہا ہے۔ بے حیائی کی حد پار کر چکی ہیں۔ مسلمان کی بیٹی، اس کی بیوی سوشل میڈیا پہ تھرک کر بال کھول کر ویڈیوز بنائے، باپ کو معلوم ہو، بھائی کو معلوم ہو، شوہر کو معلوم ہو، یہ کیسے برداشت ہو رہا ہے؟ اسلام اس کو کبھی برداشت نہیں کرتا۔ اسلام کہہ رہا ہے یہ باپ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، اس کو ایک نام دیا اسلام نے، دیوس، اور علماء نے کہا دیوس یہ منافقوں کی کیٹیگری میں سے ایک کیٹیگری ہے۔ میں نے کہا دیوس بہت خطرناک ہوتا ہے، بے غیرت سے زیادہ نیکسٹ لیول کا جو آدمی ہوتا ہے، بے حیا بے شرم، اس کو دیوس کہتے ہیں، کیونکہ اپنی گھر کی عورتوں میں بے حیائی کو دیکھتا ہے اور آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ یہ سب بھی دیوسیت۔ دیوسیت یہ بھی ہے کہ ہمارے گھر کی، ہماری پریوار کی عورتیں اجنبی مردوں کے ساتھ مختلط ہو جا رہی ہیں، مردوں کی بھیڑ بھاڑ میں جا رہی ہیں، ہم آرام سے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے، یہ بھی دیوسیت ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، اے لوگو اتدعون نساءکم اذا حمن العلوج فی الاسواق، کیا تم اپنے گھر کی عورتوں کو بازار کے مردوں کی درمیان بھیڑ میں چھوڑ کر سکون سے بیٹھنا چاہتے ہو؟ قبح اللہ من لا یغارو، اللہ تعالیٰ اسے اچھی سمجھ دے، اللہ تعالیٰ اس بے وقوف کو جلدی سمجھ عطا فرما دے جس کو غیرت نہیں آ رہی ہے، اس کی بیوی، اس کی بیٹی اور اس کی بہنیں مردوں کی بھیڑ بھاڑ والی، چاہے وہ بازار کی جگہ ہو یا کوئی اور جگہ، وہاں جائیں، دوسرے مرد جان بوجھ کے ٹچ کر رہے ہو یا انجانے میں ٹچ کر رہے ہو، یہ کیسے ایک مرد کو برداشت ہو رہا ہے؟ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرما رہے قبح اللہ من لا یغار، اللہ تعالیٰ اس کو خاک آلود کر دے جس آدمی کو غیرت ابھی بھی نہیں آ رہی ہے۔ عمرو بن کلثوم التغلبی، یہ بھی ایک ہمارے اسلاف میں سے کہتے ہیں، اپنے بیٹوں کو بٹھا کر وصیت کر رہے ہیں، وصیت، یا بنیا، اے میرے بیٹوں، یاد رکھو میری طرف سے نصیحت یہ ہے کہ جب تم گھر بنانا تو اپنے گھروں کو، مردوں کے گھروں کو، عورتوں کو گھروں سے الگ رکھنا، دور رکھنا، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، کس سے نگاہیں محفوظ ہوں گی، وَأَعْفُ لِلذَّكَرِ، اور شرمگاہ کی حفاظت ہوگی، فَإِذَا كَانَتِ الْمُعَايَنَةُ وَاللِّقَاءُ فَفِي ذَلِكَ دَاءٌ مِّنَ الْأَدْوَاءِ، اگر کہیں ایسی مجلس میں تمہاری بیوی، تمہاری بیٹی اور تمہاری بہن جا رہی ہیں جہاں اجنبی مردوں پر نگاہیں بھی پڑ رہی ہیں، ان سے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، دو چار باتیں بھی ہو جا رہی ہیں، تو یاد رکھنا
ایک نہ ایک دن ایک برائی تمہاری اس پریوار کی عورتوں میں آ جائے گی، وہ بیماری آ جائے گی۔ وہ بیماری کیا ہے دنیا جانتی ہے۔ دیکھنا اور ملنا کہاں کہاں ہو رہا ہے؟ کالج میں ہو رہا ہے۔ نہیں صاحب، ہمارے یہاں کا کالج ایسا، لڑکیاں ادھر بیٹھتی ہیں، لڑکے ادھر بیٹھتے ہیں۔ یہ تو کلاس میں ہوا نا 30-40 منٹ کے لیے، باقی وہ ٹیچر جو مرد عورت مل کے پڑھا رہے ہیں وہ خود ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے ہیں، بات چیت کر رہے، دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ آپ کے بچے کی کیا سرکشا کریں گے؟ وہ کب اس پہ غصہ ہو جائیں گے کہ ایک کلاس کے ایک لڑکی ایک لڑکا کبھی بات بھی نہ کرے؟ وہ نہیں غصہ ہو سکتے، کیونکہ خود ان کا ماحول ہے۔ ٹیچروں میں کوئی لیڈیز ہے، کوئی مرد ہے، وہ ٹیچر کے پرنسپل کے روم میں اکٹھے ہو رہے ہیں، وہ بات چیت کر رہے ہیں، نمبر بھی شیئر کر رہے ہیں، ایک ساتھ رزلٹ بھی بنا رہے ہیں، پرچے بھی بنا رہے ہیں۔ وہ تو خود اس قانون کی دھجی اڑا رہے ہیں۔ وہ آپ کے بچوں کو کلاس میں کیسے روک دیں گے کہ نہیں بیٹا تم لڑکی ہو، تم اپنے کلاس کے لڑکے سے کبھی بات نہیں کر سکتی، دیکھ نہیں سکتی، نہیں کر سکتی؟ وہ کب منع کریں گے؟ کب سے آپ نے امید لگا لی؟ مسلمانوں، غور کرنے کی بات ہے۔ آپ بننا، بھائی بننا، شوہر بننا بڑا مشکل ہے۔ نصیحت کر رہے ہیں میرے بچوں، اگر تم اجنبی مردوں کے ساتھ رہو، آپ دیکھو، اندازہ کریے، جو آدمی سفر پہ جاتا ہے، ہم ٹرین میں ہیں، ہم پلین میں ہیں، ہم بس کے اندر ہیں، آدمی کیسے بچے گا؟ نظریں ملیں گی، بات چیت۔ آج کل کے تو لڑکے تو موقع ڈھونڈ رہے ہیں، ہائی ہیلو کے ذریعے سے بات آگے بڑھ جائے، پھر نمبر بھی لے لیا جائے۔ کیسے عورتیں بچیں گی؟ ہمارے اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ 3 نام میں نے بتائے ہیں، شوہر، باپ، بھائی، یہی ہیں جو عورتوں کی آبرو کو بچا سکتے ہیں۔ یہی اگر اسلام کے قانون پر چلیں گے تو عزت ان کی بچے گی۔ اگر انہوں نے لاپرواہی کی، ان کو اگر فرق پڑنا بند ہو گیا تو ہمارے گھر کو، ہمارے سماج کو، ہمارے خاندان کو، ہمارے پورے قبیلے کو، ہماری پوری برادری کو، ہماری پوری قوم کو، ہماری پوری ملت کو بے غیرتی سے، بے حیائی سے، بے شرمی سے، زنا سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ اس قوم کی بیٹیاں سوشل میڈیا پہ تھرکتی ہوں گی، نام ان کا خان اور انصاری ہوگا، وہ برادریاں بھی لکھ کے اور مسلمانوں والا نام، صحابیات والا نام، امہات المومنین کا نام لکھ کر وہ بدنام کریں گی، اور ٹرول کرنے والے ٹرول کریں گے۔ ہم اور آپ مجبور ہو جائیں گے۔ اس کی پہلی کڑی کیا ہے؟ یہی 3 لوگ، ان کو اپنے گھر کی عورتوں کو سنبھالنا ہوگا، سنبھالنا ہوگا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ جہنم سے اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم سے۔ میں اس کو یوں اگر ترجمہ کروں، ایمان والو اپنے آپ کو بے غیرت نہ بناؤ، یعنی بے حیائی کا کام تم خود نہ کرو، وقوا انفسکم واہلیکم نارا، اور ایمان والو اپنے گھر والوں کو بے حیائی کے کاموں میں نہ ڈالو، یعنی خود دیوس بھی نہ بنو، یعنی نہ بے غیرت بنو نہ دیوس بنو۔ بے حیائی تمہارے گھروں میں نہیں ہونی چاہیے، بے شرمی تمہارے گھروں میں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جرم اس لیے بڑا ہے کیونکہ اس جرم میں اس گارجین کو معلوم ہوتا ہے، جس کو نہیں معلوم ہے وہ معذور ہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسا ایسا ہمارے گھر میں ہو رہا ہے، چاہے وہ خود دیکھا ہو، سنا ہو، یا کسی اور نے بتایا ہو کہ تمہارے گھر کی عورتیں ایسا ایسا کر رہے ہیں، تمہاری بیٹی، تمہاری بہن، تمہاری بیوی ایسی سی گناہ میں ملوث ہے، معلوم ہے، تو اس کے بعد وہ آنکھیں بند کرتا ہے، اس لیے جرم بڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جرم کو کبیرہ گناہوں میں شامل کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک سنیں، مسند احمد کی روایت ہے 6113 نمبر کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ حرم اللہ تبارک و تعالی علیہم الجنہ، 3 ایسے لوگ جن پر اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو حرام قرار دے دیا۔ کون لوگ؟ مدمن الخمر، جو لوگ شراب کے عادی بن چکے ہیں، لگاتار شراب پیتے ہیں، شراب چھوڑ نہیں رہے، نشہ کی چیزیں چھوڑ نہیں رہے، کنٹینیوس میں لگے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام قرار دے دیا۔ والعاق لوالدیہ، اور ایسا بیٹا یا بیٹی جو اپنے ماں باپ کی اچھی باتوں میں بھی نافرمانی کر رہے ہیں، ایسی اولاد کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام قرار دے دیا۔ والدیوس الذی یقر فی اہلہ الخبث، اور ایسا بے غیرت دیوس آدمی جس کے گھر میں بے حیائی، برائی اور فحش کی چیزیں پائی جاتی ہے، اس کے باوجود اس کو خاموش ہے، اس کو تسلیم کیے ہوئے، اجازت دیے ہوئے۔ یہ 3 لوگوں پر جنت حرام ہے، جنت حرام ہے۔ دوسرا کیا ٹھکانا ہے؟ بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے، جنت یا پھر جہنم، تیسری کوئی جگہ نہیں ہے۔ بہت سخت چیز ہے، اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت 894، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیہ، یاد رکھو تم سب کے سب ایک چرواہے کی طرح ہو۔ تمہارے گھر کے پریوار کے جو لوگ ہیں، چاہے وہ بچے ہوں یا بچیاں ہوں، وہ عورتیں، ان سب لوگوں کی تمہیں سرکشا کرنی ہے، جیسے ایک چرواہا اپنے بکریوں کی سرکشا کرتا ہے۔ سرکشا کس بات سے؟ یہ دوسروں کے کھیت میں نہ جانے پائیں اور بھیڑیاں ان پر حملہ نہ کرنے پائیں۔ کیا بہترین مثال ہمارے نبی نے فرمایا ہے۔ ایک تو اپنے گھر کی عورتوں کو بھی لگام لگاؤ، یہ
حد کو کراس نہ کریں اور باہر کے بھیڑیے ان پر حملہ نہ کرنے پائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تم سب کے سب ایک چرواہے کی طرح ہو، اور یاد رکھو کل ذمہ داری کا سوال تم سے ہوگا۔ والرجل راع علی اہل بیتہ، اور ایک مرد اپنے پورے گھر کا نگہبان ہے، ذمہ دار ہے، چرواہا ہے، اس کے گھر کے سارے ممبران کی دیکھ ریکھ، عزت و آبرو کی حفاظت، دین و ایمان کی حفاظت اس کی ذمہ داری ہے۔ وہو مسئول عنہم، کل قیامت کے دن اس کو اس کا سوال کا جواب دینا ہوگا۔ کتنی بڑی ذمہ داری ہے مرد ہونا، اپنی زندگی کے ایک ایک منٹ کا حساب تو الگ، اسی میں بچ جائیں تو بڑی بات، اس میں نہیں بچ سکیں گے۔ اور الگ سے یہ ذمہ داری کیا ہے؟ یہ گھر کی عورتوں کی ذمہ داری، ان کی بھی جواب دہی ہماری ہے۔ اللہ پوچھے گا تمہیں معلوم تھا تمہاری بیوی ایسی تھی، تمہیں معلوم تھا تمہاری بیٹی ایسی، تمہیں معلوم تھا تمہاری بہن ایسی، تم نے کچھ ایکشن کیوں نہیں لیا جتنی تمہاری طاقت تھی؟ سمجھایا ایک بار، برداشت کرتے گئے، کہتے گئے کوئی بات نہیں، فیشن ہے، کسی نے اگر سمجھا دیا اس میں ناراض ہو گئے، بجائے یہ کہ گھر میں اصلاح کیا جائے۔ یہ گھر گھر کی بات ہے میرے بھائیوں، یہ کسی ایک کی بات نہیں ہے، یہ ہماری بات ہے، یہ آپ کی بات ہے۔ شاید کوئی ایسا گھرانہ ہو جس گھر میں دیوسیت والی کوئی برائی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ قوم کے مردوں کی حفاظت فرمائے، ان کے دلوں میں ایمان کو جگا دے۔ اللہ تعالیٰ بے حیائی سے نفرت کرنے والا ہمیں بنا دے۔ جب تک بے حیائی سے، بے شرمی سے نفرت نہیں ہوگی، آپ اس میں اچھے نہیں بن سکتے، ہم اس میں اچھے نہیں بن سکتے۔ پہلے خود بے حیائی سے نفرت کریں، بچیں، تب آپ کو غصہ لگے گا کہ ہاں میری بیوی کیسے مووی دیکھ رہی ہے، میری بیوی کیسے سیریل دیکھ رہی ہے۔ اگر آپ خود دیکھتے ہوں گے تو آپ کو کہاں غصہ آئے گا؟ نہیں آ سکتا غصہ آپ کو۔ آپ کس منہ سے منع کرو گے؟ منع کرنے کے لیے خود برائی سے بچنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد منع کریں گے تو اثر کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک سمجھ عطا فرمائے، رب العالمین ہمارے گھروں کی اصلاح فرما دے، اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو ایمان پر چلنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر جو ذمہ داری ہے ہمیں ادا کرنے کی توفیق دے۔ رب العالمین ہم کوشش کرتے ہیں اگر ہم سے کچھ خطائیں ہو جائیں، ذمہ داری میں کوتاہی ہو جائے، تیری بارگاہ میں سوالوں سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ تو حفاظت فرما لے۔ اے اللہ رب العالمین ہماری گھر کی عورتوں کو کوآپریٹ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ گھر کے شوہر اور گھر کا باپ، گھر کا بھائی اگر دین و ایمان کی بات کہے تو شرح صدر سے انہیں قبول کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ رب العالمین راہ راست پھیلا۔ آج دنیا پوری دنیا کو سدھارنے کی بات کرتی ہے، تختہ پلٹ، حکومت پلٹ کے اپنے گھر کی حالت دیکھیے، اسی میں انسان کھپ جائے گا، سنبھال نہیں پائے گا، اسی کا جواب نہیں دے پائے۔ یہی اصل ہے جس کو ہمیں تیاری کرنی ہے، ہمیں بچانا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانی فرما دے، رب العالمین ہمیں توفیق عنایت فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔